السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی یہ آیت اخلاقیات کے باب میں بہت ہی اہم اور عظیم آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات، خذ العفو، معاف کیجیے، عفو درگزر سے کام لیجیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیجیے، اچھائی کا حکم دیجیے، بھلی بات کہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ سب سے پہلی بات، خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیجیے۔ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، خواہ وہ آپ کا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یا یہ کہ کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی مؤسسہ میں آپ نے کسی کے ساتھ رہ کر کے کام کیا اور اس نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے برا برتاؤ کیا ہے، تو ایسے شخص کو معاف کر دیجیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیجیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے کہ جہاں پر بھی کوئی منکر بات دیکھے تو اسے روکے۔ اگر استطاعت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے۔ لیکن وہاں پر بھی رہ کر کے وہ بھلائی کا حکم دے۔ بھلائی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، تاکہ انسان بہتر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جاہل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جاہل جو حقیقت سے نابلد ہوتا ہے اور جہالت میں آ کر کے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایک وہ جاہل جو معاند ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، دشمنی میں جہالت کا کام انجام دیتا ہے جبکہ وہ جاہل نہیں ہوتا ہے۔ یا تو جاہل وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، یا جاہل کفار و مشرکین میں سے ہوگا۔ تو ایسے شخص سے اعراض کیجیے۔ اگر مسلمانوں میں سے جاہل ہے، عناد پر ہے، دشمنی پر اتر آتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، غداری سے پیش آتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، زبان سے بری بری باتیں سناتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے، تو ایسے جاہل سے دور رہیے۔ کوشش یہ کیجئے اس کو بھی سمجھائیے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لیکن اگر نہ مانے تو اللہ رب العالمین نے ایک اسلوب سکھلایا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کر لیجئے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام اور دعا رکھیے، لیکن بہت زیادہ اس کے سامنے گفتگو نہ کیجیے اور نہ اس سے بولیے۔
اتنا بولیے جہاں بھلائی کا معاملہ ہو، اچھائی کا معاملہ ہو کہ وہ آپ کی سن سکے، اور اگر نہیں سن رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بے حیا شخص ہے، بد کردار ہے، بد چلن ہے، بد زبان ہے، گندی زبان ہے اس کی، تو ایسی صورت میں خوبصورت اسلوب قرآن نے سکھایا ہے کہ اپنا دامن بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اس کی بے حیائی سے دور رکھنے کے لیے خود کو آپ اس سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں سلام، اپنا پیغام پہنچائیے۔ ممکن ہے وہ جاہل آپ کا رشتہ دار ہو، ممکن ہے وہ جاہل آپ کا پڑوسی ہو، ممکن ہے وہ جاہل مسلمانوں میں سے ہو، ممکن ہے وہ جاہل کفار و مشرکین میں سے ہو، ممکن ہے وہ جہالت کرنے والا آپ کا اپنا سگا ہو، لیکن دریدہ دہن ہے، منہ پھٹ ہے، زبان پر گالیاں رہتی ہیں، ہمیشہ برا بھلا بکتا ہے، ہمیشہ جھگڑا کرتا پھرتا ہے، کوئی شخص بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو ایسے شخص سے بہتر یہی ہے کہ سلامتی کے ساتھ آدمی خود کو بچا لے جائے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، غور کیجئے، سوچئے، اور یہ اخلاقیات کے باب میں ایک بہت عظیم آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ اس آیت کے اندر پیش کیا گیا، ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔